یہ جن والدین کو مار پڑتی ہے یہ کس کے پڑے ہوتے ہیں؟ مدرسے کے؟ یہ طاغوتی اداروں کے پڑے ہوتی ہیں۔ جو باپ کے نافرمان آج بھی دیکھو، جو مدرسے میں آ گیا، مدرسے میں کم از کم اتنا ادب سیکھ جاتا ہے کہ باپ کو باپ سمجھتا ہے، اور انشاءاللہ آپ نہیں دیکھیں گے۔ ویسے تو گندم ہوتی ہے تو گندم میں کچھ بوٹے جل بھی جاتی ہے، تو یہ ہمارے پاس گندم ہے، ان میں بھی کچھ جل جاتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھو گے یہ سارا معاملہ ہے تو اس انگریزی تہذیب کا، اسی کا یہ سور ہے اور اسی کا ناسور ہے۔ تو اپنی اولاد کو بے دین بنانا یہ قتل روحانی ہے۔ اپنی اولاد کو اہل بدعت کے مدارس میں پڑھانا، اہل شرک کے مدارس میں پڑھانا، اور جہاں بیٹا گھر سے نکلا کبھی تو نے پوچھا کدھر پڑھ رہا ہے؟ بدعتی مدارس میں پڑھتا ہے، استاد بھی بدعتی، مفتی صاحب بھی بدعتی، استاد بھی مشرک، مفتی صاحب بھی مشرک، اور یہ گھر سے نکلا یہ مشرک بن کے آیا، تو یہ قتل نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑا قتل ہے۔ اگر قتل کر دیتا نا جہنم سے تو وہ تو بچ جاتا، وہ تو بچ جاتا، لیکن یہ اپنی اولاد کو جہنم میں بھیج رہا ہے، اور یہ تمہارے اندر یہ چیزیں دور ہونی چاہیے۔ اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ، لیکن پہلے سوچو کہ دین کا علم اس سے حاصل کرنا چاہیے جو خود تو دیندار ہے، جو خود دکاندار ہے، اور جو مشرک بدعتی ملا ہے تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم بدعی شرکیہ مدارس میں پڑھانے سے بہتر ہے کہ اس کو دہاڑی پہ لگاؤ، ایمان اس کا محفوظ رہے گا۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اور خود مباعد ہیں، لیکن وہی بچے جب بدعتیوں کے مدارس میں پڑھ کے آتے ہیں، مشرکین کے، اور اب تو ہم کس بات کا رونا روئے، ہمارے اپنی جماعت کے بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے مرکز، ان کے اندر بدعتی پڑھانے والے، للڑ بدعتی شیاطین، وہ ان میں بیٹھ کے مدرس بن کے بیٹھے ہیں۔ اب جو کئی سینکڑوں واقعات ایسے آ رہے ہیں کہ باپ مباحث تھا، پورا خاندان مباحث تھا، انہوں نے اپنے بچے کو یہ سمجھ کے کسی اشاعتی مرکز میں بھیجا کہ یہ بھی ہمارے نظریاتی مرکز ہے، لیکن اس اشاعتی مرکز کے اندر ابلیس بیٹھا تھا، اس اشاعتی مرکز کے اندر صلیبی بیٹھا تھا، اس اشاعتی مرکز کے اندر للو شیطان بیٹھا تھا، اور اوپر لیبل اشاعت کا تھا، نیچے وہ پورا ابلیس تھا، اور اس نے بچے کو تباہ کر دیا۔ اب یہ 8 سال پڑھ کے گیا تو سب سے پہلے اس نے مسئلہ کیا کہ مسئلہ توحید فروعی ہے، یہ علماء کا مسئلہ ہے، یہ ما فوق الاسباب سننے نہ سننے والا مسئلہ، یہ الہ والا مسئلہ، یہ سارا فروعی ہے۔ آج یہ مصیبت ہے، تو اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ، لیکن سوچ سمجھ کے پڑھاؤ۔ سب سے پہلے تحقیق کرو کہ اس مرکز میں کوئی للڑ بے ایمان تو نہیں چھپا ہوا، کوئی صلیبی شیطان تو نہیں چھپا ہوا، اور کوئی کراچی کا ہوا زدہ تو نہیں چھپا ہوا۔ امام المشرکین، یہ جس کو تم مفتی صاحب سمجھ رہے ہو، یہ مفتی ہے صحیح؟ یہ تحقیق کرو۔ تو بدعتیوں کے پاس اولاد کو پڑھانے سے نہ پڑھانا ضروری ہے۔ کرو گے تحقیق؟ بے شک، ایک آدھ کہہ رہا ہے بے شک، یہ تحقیق مشکل ہے۔ جی، اسی طرح اپنی اولاد کو نماز پہ نہ لگانا۔ گھر میں اولاد ہے نماز نہیں پڑھتی تو یہ بھی قتل ہے، قتل روحانی ہے۔ نماز کا عادی نہیں
بنا رہے، نماز سکھا نہیں رہے۔ اتنے افسوس کی بات ہے 18 20 سال کے بزرگ ہمیں ملتے ہیں اور نماز آتی نہیں اور ہے بھی مباحث۔ تو بہرحال یہ ایک موٹا سا لفظ ہے، اپنی اولاد کی دینی تربیت نہ کرنا اور بے دینی کے راستے پہ چھوڑ دینا، یہ ہے قتل، اور یہ جسمانی قتل سے بڑا قتل ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ،